اسلام کے ابلاغ کے لیے کبھی گلی کوچے، کبھی بازار، پھر نگر نگر، ملک و ملک، اور اب 5 برے آزموں میں سفر مکمل کیے جا رہے ہیں۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے تحریکی سفر کی اور لاہ عمل کی لوازمات کی کہانی چھیڑوں تو کون سی شے ہے جو ہمیں یہاں دکھائی نہیں دیتی ہے؟ قیادت کی بلند نگاہی سے لے کر وسعت ظرفی تک، مبلغین کے اخلاص سے لے کر نوجوان ورکرز کے حسن نیت تک، حسن عمل، محنت، جستجو، لگن، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے اور آپ اس کا عملی مشاہدہ 25-30 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر میں آپ کے سامنے اپنے مبلغین اور مدرسین، اپنے ورکرز اور مینجمنٹ کے دوستوں کے کام کی ایک جھلک پیش کرنا چاہوں تو ذرا ملاحظہ کیجئے گا کہ میرے ادارے کا ایک مدرس صبح فجر سے پہلے بیدار ہوتا ہے، باوضو ہو کر قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے باجماعت نماز کا فرض ادا کرنے کے بعد مسجد کے اندر آدھا سے پونا گھنٹہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن لوگوں کو سکھاتا ہے۔ پھر ساتھ ہی مسجد کے صحن میں چھوٹے بچے محبوب کا قرآن سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ آدھا پونا گھنٹہ ان کو سکھانے کے بعد وہ جلدی تیاری کر کے مرکز مصطفیٰ کے گراؤنڈ میں گزرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور گھڑی پہ اس کی نظر ہوتی ہے کہ ایک ایک لمحے کی قدر کی جائے۔ پھر 8 سے لے کر ظہر تک، اور پھر ظہر سے لے کر عصر تک، جب عصر کی نماز پڑھ کے میرے مدرسین ادارے سے باہر نکلتے ہیں تو شاید آپ سمجھتے ہو کہ آج ان کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، لیکن دوڑ لگی ہے۔ عشق کے یہ پروانے، محبوب کی راہوں کے مسافر، یہ جلدی اپنی مسجد پہ پہنچتے ہیں تو بچوں کو پھر ناظرہ قرآن کی کلاس پڑھاتے ہیں۔ مغرب باجماعت پڑھانے کے بعد وہاں پر پھر نوجوانوں کی ایک ٹیم ہے جو فہم قرآن کلاس میں محبوب کا قرآن سیکھنے پہنچ جاتی ہے۔ عشاء کی نماز ہوتی ہے تو شاید نمازی یہ سمجھتے ہیں کہ اب ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ محبوب کا غلام اپنے صحن کے آنگن میں آ کے کبھی بخاری شریف کا مطالعہ کرتا ہے تو کبھی جامع کھول کے بیٹھ جاتا ہے، اور اس کی ڈیوٹی ابھی ختم نہیں ہوئی، اس نے پھر جو صبح اسباق پڑھانے ہیں وہ ان کے مطالعہ میں جو ہے مصروف عمل ہو جاتا ہے۔ حضور والا یہ 1 2 4 یا 10 دن کی کہانی نہیں، یہ مسلسل وظیفہ ہے جو 20 سال سے پڑھا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ دیگر نجی زندگی کی مصروفیات بھی ہیں۔ اگر میں اپنے مبلغین کی آپ کو داستان سناؤں